نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم موضوع نمبر 70 تک کور کر چکے تھے اللہ کے حکم سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کورس پڑھ رہے ہیں اور اس کی غالباً کچھ 14 نشستیں ہو چکی ہیں مکمل۔ اب آگے اس کا سلسلہ، اس کی سلسلے کی کڑی جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، وہ مزید 5 موضوعات ہیں اور اس کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم پڑھیں گے۔ اور جیسا اگر آپ پہلی دفعہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے کی ویڈیوز ہم نے پہلے بھی بنائی ہیں۔ یہ موضوع بیسیکلی یہ جو موضوعات ہیں یہ 100 موضوعات ہیں جس پر یہ کورس مشتمل ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو اس سے قبل بھی ہم نے اس کے سلسلے کی ایپیسوڈ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی 1 2 3 4 ایک ترتیب سے اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو 100 موضوعات ہیں سیرت مصطفیٰ کے، اگر یہ آپ سن لیتے ہیں صحیح سے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ہمیشہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں اس بات کا کہ یہ جو کورس ہے یہ ڈیزائن ہی کیا گیا ہے مستند حوالہ جات سے، یعنی اس میں قرآن اور حدیث ہی کو موضوع بحث لایا گیا ہے کہ ہم نے صرف جو مستند حوالے جو قرآن میں موجود ہیں اور جو حدیث میں موجود ہیں جس سے ہمیں سیرت کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے، صرف ان چیز کو جو ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اور انہی چیزوں کو لا کر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور جتنا ہو سکے اس کورس کو مختصر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جامع بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آج موضوع نمبر 71 سے جو ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ 5 موضوعات پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ موضوع نمبر 71 میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے کعب ابن اشرف کا قتل۔ یہ کون تھا؟ یہ بیسیکلی مدینے کا ہی ایک یہودی تھا اور یہ بڑا مالدار تھا، اور اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی شدید نفرت تھی، بہت ہی زیادہ نفرت کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب غزوہ بدر جو ہے میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس یہودی کا عناد اور بغض اور مزید بڑھ گیا، نفرت اور مزید بڑھ گئی مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پھر اس نے کیا راہ اختیار کی کہ یہ مدینہ سے جو ہے چلا گیا، مکہ چلا گیا، اور وہاں پر جو ہے یہ اشعار سنا کر جو ہے اہل مکہ کو جو ہے ان کے زخموں کو تازہ کرتا کہ بھئی تمہیں ان جو ہے مسلمانوں نے تمہیں شکست دی ہے، ان کو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو پیس کر ختم کر دیتے، ان کو بالکل ختم کر دو، ان پر حملہ کر کے انہیں ریزہ کر دو، ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے آپ ان کا جو ہے وہ مٹا دو۔ اور یہ کیا کرتا کہ اشعار سنا کر مسلمانوں کی اور مسلمان خواتین کی جو ہے یہ ہجو کرتا، یعنی ان کا مذاق اڑاتا اپنے اشعار کے اندر۔ تو پھر یہی ہوا کہ حدیث میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث رکھتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کون شخص ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے گا۔ تو جب یہ صدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہو فانہو قد آذ اللہ ورسولہ، اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو پھر جب یہ صدا لگی، یہ اعلان ہوا، تو فقام محمد بن مسلمہ، تو پھر جو ہے محمد بن مسلمہ جو ہے یہ صحابی یہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے فقال یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ کیا آپ مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں؟ تو قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں میری خواہش ہے کہ تم جا کر اس کو قتل کرو۔ پھر اس کا واقعہ یہ ہوا کہ محمد بن مسلمہ جو ہے یہ 2 صحابہ کے ہمراہ اس کے پاس گئے
اور اس سے یہ کہا کہ مجھے جو ہے غلہ چاہیے، مجھے اناج چاہیے لیکن ادھار. تو پھر اس نے کیا کہا، کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ادھار دیتا ہوں غلہ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ، پھر اس کے بعد میں آپ کو غلہ اناج جو ہے وہ ادھار دوں گا. رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن وثیقہ ہوتا ہے، یعنی آپ کیا کریں، آپ کوئی چیز جو ہے اس کے جو ہے پاس رکھوا دیں، اور جب اپنی کوئی چیز رکھوا دیں گے تو پھر وہ آپ کو تسلی کے ساتھ کوئی ادھار دے دے. تو یہ بیسیکلی رہن ایک وثیقہ ہے، ایک عہد ہوتا ہے کہ آپ جب اس کا ادھار ادا کر دیں گے تو آپ نے جو چیز اس کو رکھنے کے لیے دی تھی وہ چیز آپ کی وہ واپس کر دے گا. تو پھر اس کعب بن اشرف نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز اپنی رہن رکھواؤ. تو پھر صحابہ نے کہا، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار ہم آپ کے پاس کیا کریں گے، وہ رہن رکھوائیں گے. تو اس بات کے اوپر ان دونوں کا اتفاق ہوا، اور پھر یہ طے ہوا کہ ہم انشاءاللہ شام کو آپ کے پاس جو ہے رات کو ہم آپ کے پاس ہتھیار لے کر آئیں گے، اور پھر آپ ہمیں اناج دے دیا. رات کو یہ ہوا کہ محمد بن مسلمہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کعب بن اشرف کے پاس ہتھیار لے کر آئے، اور چونکہ بات ہو چکی تھی طے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہاں جب پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کعب بن اشرف جو ہے یہ اپنے سر کے اندر خوشبو لگاتا تھا، بڑی جو ہے اعلیٰ قسم کی اپنے سر کے اندر خوشبو لگایا کرتا تھا. اس نے کیا کیا، جو ہے جب خوشبو لگائی ہوئی تھی تو محمد بن مسلمہ نے، صحابی نے کیا کیا، اور یہ ایک ٹرک جسے آپ کہہ لیں، یہ جو ہے طریقہ استعمال کیا، یہ طریقہ یہ استعمال کیا کہ اس سے جو ہے یہودی سے کہا کہ آپ کے سر کے اندر بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خوشبو سونگوں، بڑی اعلیٰ قسم کی آپ نے خوشبو لگائی ہے. جب یہ کہنا تھا تو یہودی جو ہے خوش ہوا اور اترانے لگا کہ ہاں بڑی اچھی خوشبو لگاتا ہوں، بھلے سونگو تو میرے سر سے خوشبو. جب وہ صحابی جو ہیں اس محمد بن مسلمہ صحابی اس کعب بن اشرف کے قریب گئے اور سر کی خوشبو سونگنے کے بہانے اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑا اور تلوار سے اس کا گردن کو اڑا دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کی تعریف بیان کی. تو یہ موضوع نمبر 71 تھا جس میں کعب بن اشرف کے قتل کو ہم نے آپ کو سرسری طور پر، خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھا، اور صحیح بخاری کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ بھی ذکر کیا. اب آتے ہیں موضوع نمبر 72 کی طرف، 72. اس موضوع کے اندر ہم غزوہ احد ہے اس کو ہم تذکرے کو جو ہے ذرا سا سرسری طور پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس غزوے کا نام کیا ہے؟ غزوہ احد. اور یہ کب پیش آیا؟ یہ سن 3 ہجری کے اندر وقوع پذیر ہوا. اور اس میں جو ہے جگہ کون سی تھی، کہاں پر ہوا؟ تو یہ جو جبل احد ہے یہ غزوہ وہاں پر وقوع پذیر ہوا، وہاں پر یہ جنگ ہوئی. اور فریقین کون تھے؟ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس معرکے کا سبب کیا بنا کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے ہوئی؟ تو اس کا سبب یہ بنا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ غزوہ بدر میں شکست کھا چکے تھے، تو یہ دوبارہ اپنا انتقام لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے. اب بات کر لیتے ہیں تعداد کی. تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 کے قریب تھی، اور جبکہ مشرکین کی جو تعداد تھی وہ ان سے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، یعنی 3000 جو ہے ان مشرکین کی تعداد تھی. اور مسلمانوں کی جو سپہ سالار تھے، جو قائد تھے، جو لیڈر تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مشرکین کے جو لیڈر تھے وہ ابو سفیان تھے. اب آتے ہیں قرآن حدیث میں اس غزوے کا تذکرہ کہاں ملتا ہے. اس کا تذکرہ اگر میں آپ سے ذکر کروں تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے، سورہ نساء کے اندر تذکرہ ہے، اور سورہ انفال کے اندر تذکرہ ہے، وغیرہ وغیرہ میں اس میں جو ہے تمام جو ہے صورتوں کے اندر اس کا تفصیلاً تذکرہ موجود ہے. سورہ آل عمران کی اگر میں بات کروں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشل واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی
اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی منافقین کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا، کن سے کہا گیا؟ جنہوں نے جو ہے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے، وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے جب یہ کہا گیا کہ تعالوا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اب ادفعوا، یا جو ہے ان کفاروں کو جو ہے ہٹاؤ، تو فرمانے لگے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو اس وقت یہ بہانے بنانے لگے کہ کیا بہانے بنانے لگے؟ اگر ہمیں لڑنا آتا، ہمیں جنگ کرنا آتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلے جاتے، لیکن ہمیں لڑنا نہیں آتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اس دن جو ہے جب یہ بات کر رہے تھے تو ایمان کے بنسبت کفر سے یہ زیادہ قریب تھے۔ اور فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں بنا رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ رکھا کہ قرآن مجید میں غزوہ احد کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ اب آتے ہیں نتائج کی طرف، ریزلٹس کیا نکلے اس جنگ کے؟ تو نتیجہ یہی نکلا کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر مقرر کیا کہ اس راستے پر جو ہے چند تیر اندازوں کو کہ یہاں پر آپ کھڑے رہنا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو، میری اجازت نہ ہو، یہاں سے مت ہلنا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے ان سے اجتہادی خطا ہوئی کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ فتح جو ہے اس میں جو تھوڑا سا نقصان ہمیں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اور جو ہے جنگ کسی بھی جو ہے صورتحال میں یعنی بین رہی، کسی کی فتح جو کھلی طور پر نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے تو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی غزوے کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اسی غزوے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جو ہے سید الشہداء کہا جاتا ہے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ مسلح کیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان جو ہے تقریباً 70 کے قریب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے شہید کیا گیا۔ اور پھر مقتولین کی اگر تعداد جو ہے شمار کی جائے جو مشرکین میں سے مارے گئے تو تقریباً 22 کے قریب جو ہے مشرکین قتل ہوئے۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ تھا موضوع نمبر 72 کا، وہ آپ کے سامنے میں نے کھل کر رکھ دیا۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 73 کی طرف، بئر معونہ کا المناک واقعہ۔ اس کا ہم تذکرہ اس موضوع کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے بئر معونہ کا جو واقعہ ہوا یہ تقریباً 4 ہجری کو ہوا ہے، اور اس میں جو ہے بنو عامر کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں جو ہے چند ایک قرہ صحابہ کو جو ہے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جو ہے لوگوں کو دعوت دین دے سکیں، اسلام کی دعوت پہنچا سکیں، ان کو اسلام سمجھا سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خدشات تو تھے، مگر جو ان کا جو لیڈر تھا اس وفد کا ابو البرہ، تو اس نے جب یقین دہانی کروایا کہ ہم انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے، ان کو ہر طریقے سے جو ہے اپنے جو ہے پروٹوکول کے ساتھ رکھیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 کے قریب صحابہ ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور ان میں مہاجرین اور انصار دونوں قسم کے دونوں طرح کے صحابہ جو ہے شریک تھے۔ جب یہ حضرات بئر معونہ کے مقام پر پہنچے تو پھر عامر بن طفیل نے کیا کیا، جو کہ ان گروہ کا سربراہ تھا، اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر کیا کیا اس نے کہ جو قریب آبادی جو تھی، جن قبائل جو رہتے تھے آس پاس میں، ان کو اس نے اکٹھا کیا، جس میں رعل تھا، زکوان تھا اور عصیہ نام قبائل جو تھے، اس نے ان تمام قبائل کو بلایا اور ان کو برانگیختہ کیا کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کو اپنی سائڈ کر کے ان کے ساتھ شریک ہو کر جو ہے انہوں نے ایک قبیح فعل کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کر دیا۔ صرف عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے جنہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے
یہ سلوک کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقریباً 1 ماہ تک جو ہے ان لوگوں کے لیے فجر کی نماز میں جو ہے قنوت پڑھی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی۔ اور صحیح بخاری کے اندر اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2801 میں، اگر میں تھوڑا سا جو حصہ اگر آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں حدیث کا، کہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ناس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کیا کہنے لگے وہ لوگ جب وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انبعث معنا، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، رجالا، ایسے لوگ، یعلمونا، جو ہمیں سکھائیں، القرآن والسنہ، قرآن اور سنت۔ تو الی آخری یہ ساری حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس میں سارا تذکرہ جو بئر معونہ کا وہ لکھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 74 کی طرف، غزوہ بنی نذیر۔ اس غزوے کے نام جو ہے بنو نذیر ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو یہ بنو نذیر کا واقعہ یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے یہ لڑائی ہوئی ہے۔ اس غزوے کا نام بنو نذیر ہے، اور سن ہجری یہ 4 ہجری کو ہی یہ بھی غزوہ ہوا، اور جائے وقوع کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ فریقین کون ہیں؟ ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہودی ہیں۔ اسباب کیا بنے کہ اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ آپ نہ ہم سے جنگ کریں گے اور نہ ہی جو ہم سے جنگ کر رہا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو ان بنو نذیر والوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، بدعہدی کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو ظاہر بات یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بدعہدی شمار ہوتے ہیں، تو وہ جو عہد و پیمان ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر ان کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا۔ اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں جو ہے پورے مکمل سورہ حشر جو ہے اسی حوالے سے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے ان کو مدینہ منورہ سے جانا پڑا، جلا وطنی ہوئی ان کی، اور یہودیوں کی اسلحہ جو ہے جتنا بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلحے کے علاوہ جتنا سامان ہے وہ اپنے اونٹوں کے اوپر آپ جو ہے لاد کے جا سکتے ہیں، اور سب جو ہے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے سمیت آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ بنو نذیر کے جو ہتھیار تھے، گھر، زمینیں، باغات وغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں ان کو لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں ان تمام چیزوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا۔ یہ تھا بنو نذیر کا مختصر تذکرہ، قرآن مجید کے اندر سورہ حشر میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 75 کی طرف، جس میں تذکرہ آئے گا غزوہ بدر، بدر الصغریٰ کہتے ہیں اس کو، اور غزوہ بدر الآخرہ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں جو پیچھے واقع ہوا غزوہ احد کا، تو اس میں ابو سفیان نے جو ہے چیلنج دیا تھا کہ ہم اگلے سال آپ کے ساتھ دوبارہ اس بدر کے جو ہے مقام پر آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور بدر آنے کا اس نے جو ہے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے جنگ وہ وقوع پذیر ہوئی، اور سن جو ہے 4 ہجری کے اندر ہی شعبان کے مہینے میں وہ 2000 کا لشکر لے کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً 1500 صحابہ کے رضوان اللہ اجمعین کی معیت میں بدر کے مقام پر تشریف لائے اور نکلے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے حوالے سے جب اس نے سنا ابو سفیان نے کہ بھائی اس طریقے سے جاؤ جلال کے ساتھ لشکر آ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور مسلمانوں کی اس پیش قدمی کو جو ہے اس قدر جو ہے ان کے کفار کے دلوں میں روب ڈالا کہ وہ پریشان ہو گئے، ان کے جو ہے قدم اکھڑ گئے، اور وہ بزدلی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بدر کے مقام پر پہنچ بھی نہ سکے، بلکہ وہیں سے واپس ہو لیے۔ اور مسلمان صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تقریباً 8 دن تک بدر کے مقام پر جو ہے انتظار کرتے رہے، اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ پورے عرب کے اندر جو ہے مسلمانوں کی قوت کے تذکرے ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
عزتوں سے نوازا۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 75 جس میں غزوہ بدر الآخرہ کے لیے بدر صغریٰ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں جنگ تو نہیں البتہ چیلنج تھا، اس چیلنج کو جو ہے پورا کرنے کے لیے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس مقام پر ضرور آئے، لیکن کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا ان کے دل میں تو وہ واپس ہو لیے۔ تو یہ تھا آج کے موضوع نمبر 75، جو 5 موضوعات جس کا ہم نے آپ کے سامنے مختصراً تذکرہ کیا، اور اس میں جو حوالہ جات تھے، جو حدیثیں تھیں اور جو قرآن مجید کی آیت تھی، جو صورتیں ہیں جن میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، ظاہر انسان ہے، اس میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنانے والا بنا دیں۔